الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وقت سے پہلے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں۔ وقت سے پہلے بال سفید ہو جانا ایک کامن پرابلم بن چکی ہے۔ ہر کوئی اس بات کا رونا روتا ہے کہ میری تو ابھی ایج ہی نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرے بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے بھائیوں نے ڈیمانڈ کی کہ حکیم صاحب آپ اس حوالے سے بھی اس ٹاپک پہ بھی بات کریں تاکہ ہماری پریشانی جو ہے وہ اس میں کم ہو سکے، کوئی درست علاج ہمیں مل سکے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، وقت سے پہلے بال سفید ہو جانا، آج کل تو بلوغت سے پہلے ہی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کاز کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے، بلغم کی زیادتی ہے، الکلائن کی زیادتی ہے، دماغ اور اعصاب پہ سوزش ہے۔ اب یہ دماغ اور اعصاب پہ سوزش کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ رات کو پراپر طریقے سے نیند نہ کرنا۔ اللہ پاک نے رات کو آرام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ جب ہم فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو اس طرح ہمارے مسائل جو ہے، ہمارے پرابلمز جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ اور نوجوانوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 95% اس وقت نوجوان رات کو یا تو سوتے نہیں ہیں یا دیر تک وہ جاگتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب نیند پراپر طریقے سے آپ کو نہیں آتی، آپ کی نیند ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہوتی تو آپ کے دماغ اور اعصاب پہ پریشر جو ہے وہ بنتا ہے۔ جب وہ پریشر بنتا ہے، دماغ پہ بوجھ بنتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ اور اعصاب پہ سوزش بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ اسے جو ہے وہ اعصابی کمزوری سمجھتے ہیں، دماغی کمزوری سمجھتے ہیں، اور دماغی کمزوری سمجھ کے اس کو ٹھنڈی چیزیں، رطوبات والی چیزیں کھلا کھلا کے اس مریض کا بیچارے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ اعصابی کمزوری نہیں ہے، دماغی کمزوری نہیں ہے، یہ دماغ اور اعصاب پہ سوزش ہوتی ہے۔ بلڈ کی سرکولیشن ساری دماغ کی طرف ہوتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ پریشر بن رہا ہوتا ہے، تو اس پریشر کو کم کرتے ہیں۔ خون کا دورہ جو ہے، جو دماغ کی طرف بہت زیادہ وہاں پر پریشر بنا رہا ہے، اس کو آپ کم کریں۔ اگر پھر آپ جو ہے وہ دماغ کو تیز کرنے والی خمیرہ جات دیں گے
تو اس سے کیا ہوگا کہ دماغ اعصاب پہ جو سوزش پہلے ہی ہے اس کے اندر زیادتی ہو کر وہاں پر پھر کیا ہوگا کہ جب بلغم اور رطوبات وہاں پر جمع ہوں گی تو وہاں پر پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر دماغ کے اندر رسولیاں نہ بن جائیں. تو غلط تشخیص ہوتی ہے، غلط علاج ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نقصان جو ہے مریض کو بھگتنا پڑتا ہے. اس کے بعد دوسرا اس کا سبب اے سی کا استعمال. یقین کریں کہ آج سے 5-10 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں جب اے سی کا اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے اندر اتنی بیماریاں نہیں تھی، لوگوں کے اندر اتنی پریشانیاں نہیں تھی، لیکن آج اس دور کے اندر اے سی سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، گاڑی کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، آفس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، مارکیٹ میں جاتے تو وہاں اے سی لگا ہوا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم سے حرارت کو خارج کرنا، جسم کو کول کرنا، جسم کو ٹھنڈا رکھنا. جب جسم سے حرارت نکل جائے، خون اس کا ٹھنڈا ہو جائے، پھر وہ انسان یا تو بوڑھا ہو جاتا ہے یا پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. جس طرح مردہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس طرح وہ انسان جو ہے وہ ٹھنڈا ہو کر مر جاتا ہے. تو یہ اے سی کا استعمال اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. خدا را اس سے بچیں، اپنی نسلوں کو اس سے بچائیں. بہت بڑا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو بالکل منیمائز کر دیں، بہت کم استعمال کریں. تیسری جو چیز ہے اس پہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. جی محترم بھائی، تیسرا جو سبب ہے بال سفید ہونے کا وہ یہ ہمارا منرل واٹر ہے. یہ نام کا منرل ہے لیکن اس کی جا کے آپ تحقیق کر لیں، اس میں سے سارے منرل وہ نکال لیتے ہیں. پوٹاشیم کی مناسب مقدار ہونا ہمارے جسم کو ضرورت ہے. نمکیات کا ہمارے جسم کو ملنا بہت ضروری ہوتا ہے. زنک کا ہمارے جسم کو ملنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ منرل واٹر ساری چیزوں کو، سارے منرلز کو یہ نکال کے باہر پھینک دیتا. یہ کھوکھلا پانی ہے، اس کے اندر کوئی منرلز نہیں ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، تحقیق کریں. بھائی جو قدرتی پانی ہے اس کے اندر اللہ نے جو مختلف جو ہے وہ منرلز رکھے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے. اس کو نہ نکالیں، اس کو اس پانی کے اندر رہنے دیں. وہ ہماری صحت کی ضامن ہے. یقین کریں کہ جو لوگ قدرتی جو زمین کا پانی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں اور جو منرل واٹر پانی پینے والے ہیں لوگ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ 3 اسباب ہو گئے. چوتھا سبب غلط طریقہ علاج ہے. آپ نے جا کے علاج کے لیے کسی حکیم کے پاس گئے، کسی معالج کے پاس گئے، اس نے آپ نے بھی اس کو بتا دیا کہ مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے. اب وہ جلن جو ہے وہ رطوبات کی زیادتی سے بھی ہو سکتی ہے،
وہ سودا کی زیادتی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ گرمی ہے، تو آگے والا معالج بھی آپ کی بات کو کی تائید کرتے ہوئے وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں گرمی، اب ٹھنڈی چیزیں دیں، وہ خمیرہ جات کھلا کھلا کے آپ کا بیڑا غرق کر دیتے. تو غلط طریقہ علاج یہ سبب ہے اس کا. میڈیکل کے اندر اس کا جو سب سے بڑا سبب قرار دیا گیا ہے وہ زنک کی کمی ہے. اب زنک کیا ہے؟ جست کی جو کمی ہے یہ سبب بنتی ہے بال سفید ہونے کا. اور جست کہاں پر آپ کو ملے گا؟ جتنی بھی گرم چیزیں ہیں ان کے اندر یہ زنک پایا جاتا ہے، ان کے اندر جست پایا جاتا ہے. مثلا کھجور ہے، شہد ہے، دیسی مرغی ہے، بکرے کی کلیجی ہے، آم ہے، ڈرائی فروٹ ہیں، یہ ساری چیزیں جست سے بھری ہوئی ہے، زنک سے بھری ہوئی ہے. جب یہ چیزیں آپ گرم سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں جلدی، آپ کے اسپرم جو ہے ان کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کی موٹیلٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کی مورفولوجی کم ہو جاتی ہے، پھر آپ کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، پھر آپ کو سیکسول ویکنیس ہو جاتی ہے، یہ ساری پرابلمز آ جاتی ہیں. تو یہ موٹے موٹے جو میں نے آپ کو سبب بتائے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ وقت سے پہلے ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں. تو بھائی حرارت پیدا کریں، خون کو گرم کریں. جب خون گرم ہوگا تو نہ فیٹی لیور بنے گا، نہ کولیسٹرول آئے گا، نہ ٹرائیگلیسرائڈ آئے گا، نہ خون کے اندر رسولیاں جسم کے اندر بنے گی، نہ جو ہے وہ آئی بی ایس کا مسئلہ ہوگا، نہ ڈپریشن کا مسئلہ ہوگا، نہ جلدی امراض پیدا ہوں گے، نہ بال سفید ہوں گے. یہ سارے مسئلے اس سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اپنی غذا پہ توجہ دیں، ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈی مشروبات، ٹھنڈی مزاج کی غذائیں، ان سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. آپ کے سفید ہونے والے بال جو ہے نہ صرف وہ رک سکتے ہیں بلکہ وہ سفید ہونے والے بال کالے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال سے کم ہے. تو آپ کا علاج جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے. تو میں آج آپ کو میں 2 نسخے دینے لگا ہوں، ان کو آپ نوٹ کر لیں. اللہ کے فضل کرم سے آپ کے بال جو ہے جو سفید ہو چکے ہیں وہ بھی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو سفید ہو رہے ہیں وہ بھی وہاں پر رک جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوسرے پرابلمز ہیں، دوسرے جو مسائل ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حل ہو جائیں گے. تو ایک آپ تیل بنا لیں. تیل بنانے کے لیے آپ 2 آئل لے لیں. ایک آئل آپ نے لینا ہے مال کنگنی کا، دوسرا آئل آپ نے لینا ہے اندرائن کا جس کو ہنزل کہتے ہیں، تما کا بیج بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہ آپ نے دونوں ہم وزن لے لیں، 60 ml لے لیں دونوں. تو ان کو آپ نے مکس کر کے یہ رات کو آپ لگا لیں. صبح ان کو واش کرنا، صبح آپ نے شیمپو سے دھونا یہ ضروری نہیں ہے. اگر لگا رہے آپ ایک دن کے بعد آپ نہا لیتے ہیں، شیمپو لگا لیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. دوسرا جو نسخہ ہے وہ کھانے والا ہے. اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے. اس میں ایک تو ہے بھنگڑا سیاہ، یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام. دوسری چیز آپ نے لینی ہے آملہ خشک، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام. تیسری چیز آپ نے لینی ہے حلیلہ سیاہ، یہ آپ نے لینا ہے 6 گرام. اس کے بعد بہیڑا آپ نے لینا ہے 12 گرام. اور آخری چیز آپ نے لینی ہے بڑی ہریڑ،
یہ آپ لے لیں 12 گرام. تو تمام چیزوں کا آپ نے صاف کر کے اچھی طرح سے سفو بنا لینا ہے. تو پھر آپ نے ایک فرائی پان لینا ہے, اس کو چولہے پہ رکھ کے اس کو گرم ہونے دیں. اس کے اندر آپ نے 1 ٹیبل اسپون میٹھے بادام کا تیل ڈالنا ہے, اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ والا سفوف جو ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو آپ تھوڑا چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں. وہ جو آئل ہے اس کے اندر مکس ہو جائے, تر ہو جائے, تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے, اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ ایک کسی جار کے اندر آپ اس کو محفوظ کر لیں. آدھی چمچ آپ صبح استعمال کریں, آدھی چمچ آپ دوپہر کو استعمال کریں, آدھی چمچ آپ رات کو استعمال کریں. 3 ٹائم آپ اس کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں. پھر آپ قدرت کے نظارے دیکھیں, لیکن اس کے اندر آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. یہ تھوڑا ٹائم لگے گا, وقت لگے گا, لیکن اللہ کے فضل کرم سے آپ کے بال جو ہے وہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قانون مفرد اعضاء کے جو نسخہ جات ہیں اس کے اندر آپ 4 ملین کا, حب سلاطین کا اور مقوی جوارش, یہ 3 نسخے جو ہے آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اجوائن پودینہ کے کاوے کے ساتھ. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.